مرحومین دی مغفرت واسطے باواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین، صلوات۔ صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، مکی المدنی قیلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات۔ ووزیرہ ومشیرہ وابن عمہ امیر المؤمنین، نجف والی ذات بلند، صلوات۔ صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، مکی المدنی قیلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات۔ زینت مسجد والمنبر، فاتح العود والبدر والحنین، میر علم ابی الحسن والحسین، سید الاولیاء امام الہدی امیر المؤمنین، صلوات۔ وعلى سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المحرومۃ عن حق میراث ابی، التي قالت سبحت علی مصائب لو انها سبحت الايام سرنا لیوم جد وسدی آئی ادرات دے پردے آئے، جد لٹی چٹا دی آئی، دنیا دیکھن والی آئی، بابے دی قبر تے آکے آدھی آئی، بابا تیری دھی کو حق نہ دے ویلا، بے شک نہ دے ویلا، پر انجنا آکھنا زہرا مسئلے تو بھول گئی ہیں، بابے دی قبر کو ہان اللہ کے آدھی آئی، بابا میں تو بھولنا لی ماں دی دھی بنا، بابا میں کو آدھے آئین مسئلے تو بھول گئی۔ وعلى الحسن المظلوم المقتول المسموم، ازادار و مسموم کو آدھے
کہ کوئی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زہر ملی ہوئے جدائی زہر ملیا نالے دی قبر دیا ونجیا نالے دی قبر گوہاں لالا کے آدھے آئین نانا تیرے امتیاں میں گولا زہر دے چھوڑیے وعلى الحسين المظلوم المقتول المذبوح من الكفاء في الأرض كربلاء يوم عاشوراء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات. کوئی ذاکر اور کوئی خطیب ہومن دا دعویٰ نہیں، ادنا جیاں نوکر ہومن دی حیثیت نبیان دا سلطان جڑے وحی خدا دے بغیر بلندے ہی نہیں. او پہ فرمیندن کہ اے مومنین اے حق کو منع ڈالے لوگو اپنی مجالس کو زینت دیو میرے بھیرا علی دے ذکر نال. نعرہ حیدری. فرمیندن ضروری نہیں جو مجلس او ہوئے جتنا ٹینٹ اور دریاں وچیاں ہوئے ہومن ساؤنڈ تے ممبر دا اہتمام ہوئے. فرمیندن ہر وہ مجلس ہے جتنا چند مومنین اکٹھے ہومن، چاہے وہ کسی مومن دا گھر بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی مومن دی بیٹھک بھی ہو سکتی ہے. فرمیندن جنہ کٹھے تھی وہ تو دنیا دی انگالی کرن دے بجائے میرے بھیرا علی دا ذکر کرو. ول فرمیندن میرا بھیرا یا علی اگر اے سمندر سیاہی بڑھ ونجن اے درخت کلمہ بڑھ ونجن اللہ دے تمام فرشتے تیرے فضائل لکھن والے بڑھ ونجن میرا بھیرا کلمہ ٹوٹ سکدین سمندر سیاہیاں دے مک سکدن فرشتے تھک سکتے ہیں مگر تیرے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. تو وقت سوچنا پوسی کہ جدہ اتنے فضائل ان میرے پیر علی دے تو ایسا کون ہے جو ایسا فضائل بیان کر سکوں. ایسا تو صرف اپنی زبان اور اپنی زندگی دی عبادت دی خاطر مولا علی دا ذکر کرنے ہیں، ورنہ ذکر دا مولا دا خود خدا کریں دے، ذکر دا نبیان دا سلطان کریں دے. اور چند فرمان بھی اپنے مولا دے سنوانا چاہنا کیونکہ فضائل یا قرآن بیان کیتن یا نبیان دے سلطان بیان کیتن جتنے بھی فرامین ہیں تو میرے مولا نے خود فرمان پیش کیتن. توجہ میں ساکو فضائل پڑھن والا چنگا لگتا ہے، میں فرمان پڑھن والا بھی چنگا لگنا چاہیے. این واسطے مولا فرمیندن کہ میں اس مال کو اس دنیا دی بے وفائی اس دنیا دی مذمت کیا کراں کہ جب تک یہ اپنے مالک کو چھوڑے نا اتنے تک یہ اپنے مالک کو فائدہ ہی نہیں دینا. مثال دے طور تے ارباں پائے ہومن کروڑاں پائے ہومن تے سری درد پائے ونجے جب تک 2 روپے دی پینا ڈال دی ٹکی نگن سوں سر کو آرام نہ آسی تو جدہ 2 روپے خرچ کرے سو تو والو سارے گول دا نہ راسن بلکہ ساکو تا چھوڑ ویسن. اس واسطے مولا فرمیندن کہ اس مال دی مذمت میں بیا کیا کراں کہ اتنے تک اپنے مالک کوئی فائدہ نہیں دیندہ جتنے تک وہ چھوڑ نہ ونجے. ول فرمیندن اے مومنین
جدہ بھی کسے بندے نال جدہ بھی کسے شخص نال پارٹنرشپ کرو کسے کام میں جو بھائیوال رلو تو ان بھی حقیقت معلوم کر گنو مولا حقیقت کیویں معلوم تھی سی مولا فرمائے اندے نال سفر کرو اگر تھوڑے سفر دے دوران تھوڑی چھوٹی موٹی گال برداشت کرے تو بل سمجھو بندہ مخلص ہے اگر تھوڑی چھوٹی موٹی گال ہی برداشت نہیں کریں دا تو وہ چھوڑ دیو وہ تھوڑے کہیں کم نہ نہیں دوجے مولا فرمائے دوجے نمبر دے اس دے نال بے کے کھانا کھاؤ اگر وہ تھوڑے اگو چاہ کے جتنے کم یا بوٹیاں ہوئے وہ چاہ کے کھا ونجے تو بل آپ انصاف کرو جڑا کم دا لذیذ کھانا تھوا کو نہیں کھا مرنے دا کیا وہ تھوڑے کیڑے مقصد دائے پیا زہری گالے وہ تھوڑا مخلص نہیں وہ کو چھوڑو ول فرمینن کہ وہ بندے دے کولو مشورہ گھنو اگر وہ تو آگو مشورہ دین و دنیا دے فائدے واسطے دے وے تو ول سمجھو بندہ تھوڑا مخلص ہے اگر دین و دنیا دے نقصان واسطے دے وے تو ول سمجھو بندہ تھوڑے نال منافقت کر رہے ہے ایسے بندے نال دوستی نہ کرو ایسے بندے نال پارٹنرشپ نہ کرو ول فرمائن اس بندے دے دشمن دیکھو اگر وہ بندے دے دشمن شریف ہیں تو سمجھو وہ بندہ کمینہ ہے جن دشمن شریف ہیں اگر ان دے دشمن کمینہ ہیں تو سمجھو بندہ شریف ہے کیونکہ ان دے دشمن کمینہ ہیں تو ول فرمائن کہ جتنی بھی تھوڑے سجن ہومن جتنے بھی تھوڑی برادری ہوئے جتنے بھی تھوڑے عزیز و اقارب ہومن غیران دے بہے کے انہوں نے شکایتہ نہ کی دیا کرو کیونکہ جتنے بھی برادری اور جتنے بھی رشتہ دار اور سجن دے لوگ ہونن مومنین برا ہونن وہ انسان دا ہتھیار ہونن ہتھیار تلوار دی مانند ہے جی میں تلوار نیام مچ ہے تو کوئی پتہ نہیں تلوار کیج ہی ہے لیکن جدہ تلوار نیام میں جو نکل سی تو ول پتہ لگ سی یہ چل دیئے یا نہیں چل دی اس واسطے مولا فرمینن جدہ غیریں چ بہ کے اپنے سجنوں یا شکایتاں کرے سو ول غیروں دے جھاکے لہوے سن بس زیادہ دیر نہیں قبلہ صاحب ہونی جس ٹائم آسن سٹیج چھوڑ لے سا ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا کیونکہ انسان ڈال اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے اسے انسان دی خاطر 1,24,000 پیغمبر بھیجے اسے انسان دی خاطر اگر غور کی توجہ تو اسے انسان دی خاطر واقعہ کربلا پیش ہے اسے انسان دی خاطر نبیاں یا دھیاں یا چادرہ لٹیاں اسے انسان دی خاطر اتنے مسائب برداشت کی دن کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان نال اتنی محبت کریں آئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان جہنم اچ نہیں بلکہ جنت اچ بنجے کیونکہ جب خالق فرمایا تو خالق فرماون دے بعد یہ عرض کی تھی سارے ملائکہ کو کہ میرے اس انسان بڑے ہوئے بندے کو سجدہ کرو ساریاں سجدہ کیتا لیکن شیطان سجدہ نہ کیتا مولا فرمایا اللہ دی ذات فرمایا اے شیطان تو سجدہ کیوں نہیں کریں دا شیطان آکھا میں افضل ہاں اے مفضول ہے اللہ دی ذات فرمایا انسان بے شک تیرے نظران دے وچ تو افضل ہیں اے مفضول ہے لیکن حکم تو میں دیتا ہے تے میرے حکم دی نافرمانی کی دیئے لہذا نکل جا میرے ملائکہ دی صف جو بات جدہ نکلنے لگا تے بیندہ ہویا رک گیا یہ کہ میڈا اللہ ہی بندے دی خاطر تے میں گوں اتنے بڑے مقام تو گرایا ہے اتنے بڑے اختیارات میرے ختم کی دینی لہذا وقت میں کو اتنی طاقت دے کہ جے تک اے راوے وقت میں ہی رہا میں ہی تیرے بندے کو اپنے راحت لے ساں اللہ دی ذات آکے وقت تو اپنے راحت لاویں میں اپنا بندوبست کرے ساں این بندوبست دی خاطر 1,24,000 پیغمبر ہے
این بندوبست دی خاطر ساڑھے 12 امام ہے، این بندوبست دی خاطر ایسے واقعے کربلا جیسے واقعے پیش ہے۔ تو ایک عابد اور ایک زاہد جڑا بہت بڑا عابد ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے، وہ اتنی عبادت کرندہ ہے کہ اس دی ہر دعا اور بد دعا مستند ہے۔ وہ کہیں کو دعا دے بہا تاں بھی وہ قبول ہوندی ہے، اگر وہ کہیں کو بد دعا دے بہا تاں وہ برباد ہو گیا ہے۔ اس دے سر دے اتے ہر وقت بدل دا ایک ٹکڑا رہ گیا ہے۔ ایک دفعہ ایک مومن بہت بڑا گناہگار اس دی جدہ سوچ آئیے کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں، ساری زندگی اللہ دی نافرمانی کرندہ رہی ہوں، پتہ نہیں میرے گناہ معاف تھیندے ہن یا کوئی نہ۔ سچیندہ بیٹھا آئی، سچیندے آدھے پتہ نہیں میری دعا قبول تھیندی ہے یا نہیں تھیندی، اتنا بڑا جو گناہگار ہاں۔ میں بہنا ہوں اس زاہد اور اس عابد کول، اس کو ون کے آدھا تو دعا مانگ، اللہ دی ذات تیری دعا دا رد نہیں کریں دی، کیونکہ میں اتنا بڑا گناہگار ہوں۔ اے ڈر پہ اس زاہد کول، اس کو ون کے آکھے کہ میرے حق کی دعا کر، میں اتنا بڑا گناہگار ہوں، میں سوچینا میری دعا قبول تھی وے جنا، چلو تو دعا کر، تیری تا ہر دعا قبول جو تھی دیئے۔ جدہ وہ بندے ڈٹھا کہ یہ اتنا بڑا گناہگار ہے، وہ بندے اس نو دھکے دیتے ہیں، وہ کہا چلا جا، تو اتنا بڑا گناہگار ہے، میں تیرے کی تے دعا منگا، میری دعائی قبول نہ تھی وے۔ جدہ وہ بندہ مایوس اور روندہ ہویا پیچھا ہٹا، تو بدل دا ٹکڑا اون دے سر تے نہیں بلکہ اون گناہگار دے سر تے لگا آیا۔ تو آپ دیکھو اللہ دی ذات کو یہ انسان کتنا پیار ہے، جتنا بھی کہیں کو اختیار دیتا ہوئے، جدہ وہ انسان دی بے ادبی بے حرمتی کرے تو اللہ دی ذات کو ان دے اختیارات کوئی معنی نہیں رکھ دے۔ اللہ دی ذات تو وہ جی میں ایک شعر پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھیں کرو بیاں۔ یعنی اللہ فرمائند ہے، قرآن دا واقعہ ہے، اقبال نے اس کو شعر تبدیل کیتا ہے۔ اللہ فرمائند ہے کہ انسان تے کو خلق کرن دا مطلب یہ ہے کہ تے کو ڈوجھے اپنے انسان دا درد آمنا چاہیے ہے، ڈوجھے انسان کو اگر تکلیف پہنچ دی پئی ہوئے تو تے کو بھی تکلیف پہنچے، یعنی تھا انسان دی گال تھائیے، نہ کسی برادری دے فرد دنال تھائیے، نہ کہیں شیعہ مومن سنی یا کوئی غیر مسلم دی گال تھی، بلکہ انسان دی، انسان کسے کونے جو بھی ہوئے اگر او کو تکلیف پہنچے تو ساکو بھی تکلیف تھیمنی چاہیے دیئے، اور ساڑھے ہتھوں بھی او کو تکلیف نہیں تھیمنی چاہیے دی۔ قبلہ صاحب آگئن بچان جملے مسائب دے عرض کرے ساں اور ممبر قبلہ صاحب دے حوالے کر دے ساں۔ اسے انسان دی ہدایت اور رہنمائی دی خاطر اجڑے بطول دا گھرانا، یہ فرق ہے کربلا 61 ہجری ماں دے سامنے پتر مریندے رہے، 2 ربیع الاول 11 ہجری پتروں دے سامنے ماں مریندی رہی۔ اگلا تعارف کرا چھوڑا، جے کو مدینے چ مریندے رہے وہ ماں ہے، جے کو بازاریں چ مریندے رہے وہ دھی ہے، جے کو مدینے چ مریندے رہے وہ نبی دی دھی ہے، جے کو بازاریں چ مریندے رہے وہ علی دی دھی ہے۔ ازادارو زخمی علی دی دھی بھی ہے، زخمی نبی دی دھی بھی ہے۔ نبی دی دھی اتنی زخمی آئی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ ارمانی گل ہے جے کو وطن تے مریندے رہن اندھا بھیرا کوئی نہ، جے کو بازاریں چ مریندے رہن وہ 18 بھیراواں دی بہن،
جگو وطن دے مرے دے رائے نو دا بھرا کوئی نا جگو بازار چ مرے دے رائے نو دے 18 بھرا زخمی نبی دی دیوی آئی زخمی علی دی دیوی آئی نبی دی دھی اتنی زخمی آئی جتنے تک جیندی رہیے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکی علی دی دھی کتنی زخمی آئی جد شام دیا قیدہ ہڈا کے وطن دے والائی نانے دی قبر دے آ کھڑیے نانے دی قبر دے سران دی ہک کھجور دا درخت آئی جاڑا سا پڑ دے بایائیں علی دی دی کھجور دے درخت نال پیشانی لئیے ایک ازادار اٹھی کے سوال کریں دائے قبلہ جڑا کوئی تھکا ہویا آوے کانڈ لیں دائے علی دی دی پیشانی کیوں لئیے رو پایائیں دے رو کے آدھے آئین کانڈو لیں دائے جدی کانڈ سلامات ہوئے علی دی دی کربلا تو شام پتھر جھلے دی رہیے ازادارو دن دویلا جدا نانے دی قبر دے آئیے دن دویلا جدا حسن بھرا دی قبر دے آئیے ادھی رات دویلا جدا ماں دی قبر دے آئیے ماں دی قبر تے جھاڑ پائیے قبر کوہاں لالا کے آدھیے اماں اٹھی جاگ زخمی دھی ملان آئی اماں تکو ہک نیزہ لگا قبر دیا کندھا دا گراندی رہی آویں اماں اٹھی جاگ میرا ساری زخمی ہے میری کانڈی زخمی ہے اگلا وین کوئی جو جیاں کی دس کربلا دیا دیواراں حل گئیں عقل مار کے آدھے اماں تیرا سجاد پتر گوائے شمیر کربلا تو شام میں کو تازیاں لے مرے لایا ہے تین دا پیادا دوں صابر گزرے آوا دنیا تے سجاد دا صبر کمالے جے ہاشمی ہو کے شام تونی کدا سفار شمر دے نال جیڑا را سارے وچ چمداریا ہاتھ بھیڑ دے رسیاں والے پھٹ جگر گیا جدا پھپیاں نے وہ کدھئی چادر کان سوال اللہ رحمت اللہ